وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور یاد کرو ابراہیم کو جس نے اپنے عہد کو پورا کر دکھایا، ہمیشہ وفا کی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کو ایک آیت کے اندر دیکھنا ہے تو وہ یہی آیت ہے، یاد کرو ہمارے وفادار ابراہیم علیہ السلام کو جس نے ہر موقع پر وفا کی اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے وفا نہ کی ہو، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو ابراہیم کو جب تیرے رب نے اسے بہت سی چیزوں کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ہر آزمائش میں پورا اترا۔ یہ ابراہیم کی کمال تھی، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ہر آزمائش میں پورا اترنے والے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العالمین نے کہا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا؟ تمام لوگوں کا تجھے امام بنا دوں گا۔ اب یہاں امام بنانے سے مراد یہ نہیں کہ میں تجھے وقت کا پیغمبر بنا دوں گا، کیونکہ پیغمبر تو پہلے سے تھے، نبی تو ابراہیم علیہ السلام پہلے سے تھے۔ امام بنانے سے یہاں مراد ہے کہ تمام لوگوں میں ایک الگ نام ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو فالو کیا جائے، انبیاء بھی اسی کو فالو کرے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ متفق علیہ شخصیتیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود میں کس پہ ہوں؟ ملت ابراہیم پہ ہوں، حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہر شخص، یہ کسی کا اختلاف نہیں ابراہیم سے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں۔ یہ ہے امام۔ قال، اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے بے شک لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال، کہا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد، بچوں کی فکر لگ گئی، میری اولاد کا کیا بنے گا اللہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا میرا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، یعنی تیری اولاد میں جو نیک ہوں گے انہیں تو تیرے ساتھ ملا دوں گا، اگر ہوئے نافرمان بے نمازی جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں، چاہے پھر وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے میرا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ ہم تو پیر صاحب کا پلو پکڑ کے ویسے ہی پل صراط سے گزر جائیں گے، اور پیر صاحب نیک تھے اپنے لیے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نیک تھے اپنے لیے، ان کے نیک اعمال ہمارے کام نہیں آنے والے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے نیک اعمال ان کی اولاد کے کام نہیں آ رہے، اور اللہ فرما رہا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تجھ سے محبت بھی بڑی ہے، تجھے لوگوں کا امام بھی بنا دیا، تو وفادار بھی ہے، ہر آزمائش میں پورا بھی اترا ہے، لیکن اگر تیری اولاد نے مجرمانہ کام کیے، ظالمانہ کام کیے، گناہ گار ہوئی، میں اسے نہیں بخشوں گا۔ اللہ کے اصول نہیں بدلیں گے اے ابراہیم۔ قال ومن ذریتی، کہا اے میرے رب میری اولاد، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم،
جب تیرے رب نے اس سے کہا کہ جھک جا، متبع ہو جا، اللہ کے تابع ہو جا، آگے سے کوئی ایکسٹرا بات نہیں، کچھ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام، صرف یہ کہا قال اسلمت، کہا میں ہو گیا تابع دار۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھیں، اذ قال له ربه اسلم، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، تو تابع دار ہو جا، قال اسلمت، اس نے کہا میں تابع دار ہو گیا، قال اسلمت لرب العالمین، میں تابع دار ہو گیا اس رب کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ تھے ابراہیم، کہ اللہ بتاتا ہے اپنے ابراہیم کے بارے میں۔ اور جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جلدی سے احادیث کی طرف بھی نہیں جانا پڑتا، قرآن میں ہی اتنے واقعے ہیں ابراہیم کے۔ قرآن مجید ہی انسان پڑھتا رہے تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے مکمل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں کہاں سے شروع ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی اپنے والد کو اور اپنی قوم کو۔ اپنے والد سے بھی کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے اپنا؟ اے میرے ابا، بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ پھر کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے، اے ابا بے شک میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ باپ کو دعوت دی اور پھر قوم کے پاس گئے۔ آگے واقعہ چلتا ہے قرآن مجید میں، قوم کے پاس گئے رات کے وقت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینا چاہی۔ کس انداز میں؟ رات کے وقت ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اپنی قوم سے کہا یہ چمکتے ہوئے ستارے میرا رب ہیں۔ اب قوم بھی دیکھ رہی ہے، ہاں 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 یہی رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ہاں یہ چمکتے ہوئے ستارے رب ہیں۔ پھر ستارے کچھ وقت گزرا، غروب ہو گئے، چھپ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قوم میری بات سنو، میں ایسی چیز کو رب نہیں مان سکتا جو چھپ جائے، جو چھپ جائے گم ہو جائے، وہ میرا رب ہو سکتا نہیں۔ پھر دیکھا چاند کی طرف، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ ہے میرا رب، اس کی چمک دیکھو کمال کی، حقیقت میں تو یہ چاند ہے میرا رب۔ جب چاند بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے غروب ہونے والے سے محبت نہیں ہے، جو چھپ جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا قوم کے سامنے، سورج کو دیکھتے ہوئے کہا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ ہے سورج میرا رب، جس کے ذریعے سے زمین سے پودے بھی اگتے ہیں، جس کے ذریعے سے آج ساری دنیا میں سیٹلائٹ بھی چل رہی ہیں اور سولر سسٹم بھی چل رہے ہیں، اور انسان کے زندہ ہونے میں بہت بڑا کردار سورج کا ہے، اور زمین سے ہر چیز کا پیدا ہونا، کھانے پینے کی اشیاء، سب کا سب کردار سورج کا ہے۔ کہا یہ میرا رب ہے جو اکبر سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں غروب ہونے والے کو اپنا رب مان سکتا نہیں جو چھپ جائے۔ یہ کیا بھئی، اب رات کو پکارنا ہوگا تو میں کسے پکاروں گا؟ ایسا رب مجھے نہیں چاہیے کہ رات کو جب تکلیف ہو تو وہ میرے پاس نہ ہو، اور ایسا چاند نہیں چاہیے کہ جو 14 دن چمکے اور پھر گم ہو جائے، اور ایسے ستارے رب ہو ہی نہیں سکتے کہ کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں۔ ایسا رب ہو جو ہر زبان کو بھی سمجھے اور نہ بولیں تب بھی سمجھے،
کوئی انگلش میں دعا مانگتا ہے، اردو میں مانگتا ہے، عربی میں مانگتا ہے، سرائکی میں مانگتا ہے، پنجابی میں مانگتا ہے، اٹلی میں مانگتا ہے، جاپانیز میں مانگتا ہے، امریکن زبان میں مانگتا ہے۔ جس بھی زبان میں مانگے وہ رب سمجھے، اور جس کی زبان نہ ہو اس کی دل کی کیفیت کو سمجھے، اور جو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے درد کو سمجھے۔ ایسا رب ہو جو آنکھوں کے اشاروں کو سمجھے، آنکھوں کے آنسوؤں کو سمجھے، یہ آنسو غم کے ہیں یا خوشی کے ہیں، ان آنسوؤں کی گہرائی کو سمجھے، ایسا رب ہو۔ آج کل کے پیر نہیں چاہیے، ان پیروں کے پاس جا کر انگلش میں بات کرو انہیں کچھ نہیں پتہ چلے گا، ان سے جا کے عربی میں مانگو وہ کہے گا او بھائی پہلے مسئلہ تو صحیح طرح سمجھاؤ پھر کوئی حل نکالوں گا۔ یہ مددگار جو خود کمزور ہیں، زبان نہیں سمجھ سکتے، سو جائیں تو تب بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، جب یہ سو رہے ہوں تو ان کو بات نہیں سنا سکتے، ایسا رب ہو جو ہمیشہ جاگتا ہو۔ اور وہ کون ہے؟ یا حی یا قیوم، جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دیتے ہوئے کہا، جب چاند کا بھی بتا دیا یہ رب نہیں، ستاروں کا بتا دیا یہ رب نہیں، سورج کا بتلا دیا یہ رب نہیں، پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ رب جس نے اس سورج کو پیدا کیا، جس نے اس چاند کو، ان ستاروں کو، بلکہ ان زمینوں اور ان آسمانوں کو پیدا کیا، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں، میرا چہرہ اس کی طرف ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم نے کہا وحاجہ قوم، اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کر لیا۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدی، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو اور اپنی قوم کو دعوت۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب زبان سے دعوت دے لی، اس طرح سمجھا کے دعوت دے لی، پھر ایک اور انداز سے دعوت دینا چاہیے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہو، ان مورتیوں کے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون، انہوں نے کہا، اس کی قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے دیکھا ہے مورتیوں کی، ہم نے اپنے باپ دادا کو تیجا ساتواں 40واں کل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ درباروں پہ جایا کرتے تھے، تم کیسے غلط کہہ رہے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے پیر صاحب کے پاس جا کر نذرانے چڑھاتے ہوئے، تم کیسے غلط کہہ رہے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے درباروں پر دیے جلاتے ہوئے، درباروں پر بکرے چڑھاتے ہوئے، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے پکی قبروں کو سجدہ کرتے ہوئے اور پکی قبریں بناتے ہوئے، تم کیسے غلط کہہ رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب کہا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو، اس قوم کا بھی یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کیا جواب دیا؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا بلا شبہ یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے، کوئی سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، باپ دادا کوئی پیغمبر ہوتے ہیں، باپ دادا پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اور جی ہمارے باپ دادا اس طرح کیا کرتے تھے۔
جب رب نے کہہ دیا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی آج کا بھی شخص یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ میرے باپ دادا نے یہاں غلطی کی ہوگی دین کے معاملے میں۔ ہمارے بھی آباء و اجداد سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں وہ غلط تھے، پھر انہوں نے اپنی ہی زندگی میں اپنی اصلاح بھی کی، کسی اور کی بات نہیں کرتا میں۔ ہمارے اپنے آباء و اجداد نے غلطیاں کی اور پھر وہ سیدھے راستے پر بھی آئے، صحیح بات کو بھی سمجھا انہوں نے، تیجا، ساتواں، 40واں، کل، برسی، ان سب چیزوں کو چھوڑا اور کہا خود اپنی زبان سے، جبکہ پہلے خود کرتے رہے کئی سالوں تک، اور پھر خود کہا کہ یہ سب غلط ہے، اور پھینٹی بھی لگائی اپنی اولاد کی یہی سب کام کرنے پر۔ اپنی زندگی میں انہیں سمجھ آ گئی، اور ہو سکتا تھا اپنی زندگی میں انہیں سمجھ نہ آتی، وہ ایسے ہی چلے بھی جاتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری زندگی اگر ایک کام کرتے رہے تو وہ کام ٹھیک تھا۔ یہ دلیل کہاں سے بنا لی ہے؟ باپ دادا پیغمبر نہیں ہوتے، رسول نہیں ہوتے۔ کل بنی آدم خطاؤون، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ہر بیٹے سے غلطی خطا ہو سکتی ہے، ایک پیغمبر کی ذات ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا تم بھی، تمہارے باپ بھی، تمہارے دادا بھی، سب کے سب فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھلی ننگی بات کر دی۔ پھر کہا قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے، اتنے سال ہو گئے ہمیں، ہم پاگل ہیں، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو کوئی نیا آیا وکھری بات، مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا کیا زمین و آسمان کو، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میرے رب نے بنایا ہے یہ سب، بھلے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ زمین میرے رب نے بنائی، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میرے سامنے میرے رب نے آسمان نہیں بنائے، لیکن میں اس زمین پر یہ گواہ ہوں، اس پورے زمین و آسمان کا مالک میرا رب ہے اور اسی نے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہوں گواہ۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی، دعوت توحید سمجھ نہیں آ رہی، چلو تمہیں اب ایک نمونہ دکھاؤں گا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہا تم ذرا جاؤ یہاں سے پیٹھ پھیر کے، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قوم گئی، میلہ تھا، پوری کی پوری قوم، آگے واقعہ یہ چلتا ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے پورا تفصیل کے ساتھ۔ قوم چلی گئی آگے میلے کے اندر، میلے میں گئی، اپنے بت پیچھے چھوڑ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی لاٹھی، ڈنڈا اٹھا کے جتنے چھوٹے بت تھے ساروں کے منہ توڑ دیے، کلہاڑا اٹھا کر کلہاڑے کے ساتھ سارے کے سارے بت توڑ دیے۔ اب جیسے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے کو اس طرح کے ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی کام کرے تو ہم تو سارے وحشت میں آ جائیں گے، ماریں گے، دوڑیں گے کہ یہ کیا کر دیا تو نے۔ سارے بت توڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے نا وہ کلہاڑا رکھ دیا سب سے بڑا جو ان کا بت تھا اس کے اوپر، اور خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو گئے۔ قوم کے لوگ واپس آئے میلے سے، واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کی گردن مڑی ہوئی ہے، یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشاؤں کو کیا ہوا؟
جیسے آج کل کے جن کو پیروں کو مشکل کشا بنایا ہوتا ہے نا، جب سیلاب آتا ہے پورے کے پورے دربار پانی کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، اس ٹائم مشکل کشائی عادت روائی کہاں جاتی ہے؟ وہ پکی قبریں بھی اس لیے بناتے ہیں یہ نہ ہو نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اور اللہ کی قسم عام لوگوں میں سب سے بڑے جو کوئی پیر گزرے ہیں نا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ بھی متفقن علیہ شخصیت ہیں، متفقن علیہ شخصیت جس سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اختلاف نہیں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ ہیں، حتیٰ کہ شیعہ ہوں، سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی صوفیاء حضرات کے نزدیک تو بہت بڑے امام کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کا دربار کہاں ہے؟ آج کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ ابو ذر غفاری کی قبر کہاں ہے۔ جو سب سے بڑی شخصیت جن کو پیر ہونا چاہیے، آج کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے۔ کوئی دربار ہونا یا اس پہ جانا یا ان کے ذریعے سے رب سے مانگنا وہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان صحابہ اکرام کا عقیدہ کلیئر تھا کہ یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، تو ہوتی تو ابو ذر غفاری کی ہوتی۔ تو بہرحال جب وہ چلے گئے بتوں کو توڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اور کہا، جب قوم آئی قوم نے کہا کہ ابراہیم جو ہے نا وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ تم جاؤ پھر میں تمہارے بتوں کا حساب لگاتا ہوں، لہٰذا یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، اس کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ تو نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی، تمہارا یہ بڑا بڑا جو بت کھڑا ہے، بڑا بڑا معبود، اس کے اوپر کلہاڑا رکھا ہے، لہٰذا مجھے لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہے، تم اس سے پوچھ لو نا، مجھ سے کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا حاجت روا مشکل کشا سب سے بڑا بت یہاں ہے، اس سے پوچھو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، یعنی قوم کے لوگ اپنے جذباتی ہو گئے۔ دلوں کی طرف پلٹنے سے یہاں مراد کیا ہے کہ وہ فوراً جذباتی ہو کر انہوں نے کہا کہ تم ہی ظالموں میں سے ہو ابراہیم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، ایک دم سے جذباتی ہوئے، نہیں ابراہیم تو نے کیا ہے، تو ظالموں میں سے ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کی طرف پلٹے، یعنی اپنے دماغ کی طرف، اور اپنے دماغ سے سوچنے لگے، اور پھر لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے کہا اے ابراہیم بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے جب جذباتی تھے تو انہوں نے کہا ابراہیم تو نہیں کیا، اور جب تھوڑا سا انہوں نے عقل سے کام لیا تو پھر خود بھی کہنے لگے، بول پڑے، اے ابراہیم تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تجھے بھی پتہ ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ اب ابراہیم چاہتے یہی تھے کہ یہ اپنی زبان سے اقرار کر لیں، انہوں نے اقرار کر لیا، کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ایسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ اچھا کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ تم پیروں فقیروں کو یا ان درباروں پر جانے کو غلط کہتے ہو، اور بتوں والی آیات ہمارے بزرگوں پر لگاتے ہو، زیادتی تم لوگ کرتے ہو، ظالم تم لوگ ہو کہ بتوں والی آیات اٹھا کر ہمارے بابوں پہ لگا دیتے ہو۔ بات ہے نا سوچنے کی کہ یہاں بات تو بتوں کی ہو رہی ہے اور رد تم ان آیات کے ذریعے ہمارے بابوں کا کرتے ہو، یہ تو زیادتی ہے۔
تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، چاہے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، چاہے آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں، چاہے آپ احادیث اٹھا کر پڑھیں، یہ سب کے سب بت بنائے ہی لوگوں کے جاتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام خود فوت ہو گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا بیت اللہ میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر بیت اللہ میں رکھ لیا، اور وہ بت کو سامنے رکھ کر ابراہیم کو یاد کر کے ابراہیم سے مانگتے تھے۔ اسماعیل کا بت رکھ کر اس کو سامنے رکھ کے اس سے دعا نہیں مانگتے تھے، اسماعیل علیہ السلام سے مانگتے تھے، اور کہتے تھے ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے ذریعے رب سے مانگتے ہیں۔ یہی سب تھا۔ اور آج کا مشرک بھی اپنے بابے کا فوٹو لگا کے، اور اس کی قبر کے اوپر وہاں فوٹو بھی لگا ہوتا ہے، پھر وہ قبر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اس کے ذریعے سے رب سے مانگ رہا ہوں، اور اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تو تیری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ دیکھ ہی نہیں سکتے سامنے ہے کیا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو، اللہ رب العالمین کو پکارا۔ یعنی انسان جب بہت زیادہ مشکل میں پھنستا ہے پھر اسے رب ہی یاد آتا ہے، اور ویسے جب معاملات تھوڑے بہت ہلکے پھلکے خراب ہوں پھر وہ بابوں کے پیچھے جاتا ہے۔ اور جب کہیں اللہ بھی فرماتا ہے جب یہ خشکی سے نکل کر سمندروں میں جاتے ہیں پھر ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، اے اللہ تو ہی حاجت روا، اے اللہ تو ہی مشکل کشا، تو ہی غوث اعظم، تو ہی دستگیر، تو ہی گنج بخش، تو ہی بگڑی بنانے والا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب جیسے ہی یہ خشکی پہ آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، فوراً ان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ بت بنائے جاتے تھے، میں یہ بتا رہا تھا یہ لوگوں کے ہی بت بنائے جاتے تھے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جو بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے نا، اس وقت بھی، اور نوح علیہ السلام کے دور میں بھی جو بت تھے ان کے نام آئے ہیں باقاعدہ قرآن مجید میں، اور وہ 5 نیک لوگ گزرے تھے، بزرگ، اللہ کے واقعی نیک لوگ تھے۔ اور یہ یاد رکھو جب آپ کو دعوت توحید دی جاتی ہے، اللہ کی قسم واللہ ہم ان بزرگوں کو برا نہیں کہتے، ہم ان بزرگوں کو برا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ اللہ کے ولی تھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ولی تھے، ہم سے کروڑہا گنا نیک تھے، متقی تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر پیر عبد القادر جیلانی کی عبادت کی جائے۔ اس چیز سے خود پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی منع کر کے گئے ہیں۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو فالو کرنا ہے نا، ان کی اتباع کرنی ہے تو اٹھاؤ ان کی نماز کا طریقہ دیکھو، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، وہ ان کی گنیت الطالبین اٹھا کے پڑھو نا، اپنے آپ کو کیا کہتے تھے وہ، اور ان کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ اتباع کرنی ہے پھر پوری طرح کریں۔ ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں کیا نظریہ تھا، اور وہ ربیع الاول منانے کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ ساری باتیں پھر ماننی ہے نا۔ جس کسی کو انسان پیر بناتا ہے پھر اس کی ہر بات کو مانتا ہے، تو جا کر دیکھو۔ ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ ہم کھل کے بتاتے۔ تو ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ ہے، اور وہ بالکل صحیح طریقہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ جا کے پڑھیں اور اسی طریقے پہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ تو بات ہو رہی تھی بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا بت ہے، اس سے پوچھ لو اس نے توڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے کہا تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہیں پتہ ہے نہیں بول سکتے، کسی نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی فائدے کے مالک نہیں ہے، کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ قوم نے کہا
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلون، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو۔ قوم نے کہا کہ اس کو اٹھا کے آگ میں پھینکو۔ پھر قوم نے کیا کیا، ایک بہت بڑی آگ لگائی، سب جگہ سے لکڑیاں اکٹھی کری، اتنی بڑی آگ لگائی کہ اب وہ خود قوم اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس قوم نے منجنیق تیار کی، پرانے دوروں میں منجنیق ہوتی تھی جس کے جیسے جھولا ٹائپ، آج کل کے وہ جھولے ہیں نا جس میں بیٹھ کے بچے جھولا کھاتے ہیں، اس طرح کی ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے لوگ بڑے بڑے پتھر مارا کرتے تھے دیواروں میں۔ کسی قلعے کو توڑنا ہے یا کوئی بڑی جنگ ہے، وہ ایک بڑی منجنیق بنا کر ایک جھولا ٹائپ اس میں ہوتا تھا، اس میں پتھر رکھ کے پھر وہ آگے پھینکتے تھے۔ اس طرح کی انہوں نے منجنیق بنائی اور وہ منجنیق بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اور پھر آگ کے اندر دھکا دیا۔ جب آگ کے اندر دھکا دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گرے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ، قلنا یا نار کونی، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ہی نہیں سلامتی والی بھی ہو جا، یعنی اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی ہو جا۔ جبکہ ٹھنڈی کا کہہ دیا تھا قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تب بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان تھا۔ پھر کہا وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، علی ابراہیم، ابراہیم پر، یعنی علی ابراہیم سے مراد صرف یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، آگ ان کے لیے پھر ٹھنڈی ہوئی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور یاد کرو ہمارے وفادار ابراہیم کو، جس کی وفاؤں کے کیا ہی کہنے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، میں آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعات تو ایسے ایسے ہیں کہ پورا سال انسان جمعہ پڑھاتے رہے، کتنے واقعات ہیں۔ لیکن ابھی قرآن مجید کا ایک اور مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑے خوبصورت انداز میں دعوت دی، یہ بات کر کے مکمل کرتا ہوں اپنی بات کو۔ اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور صاف والد کے ہی الفاظ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چچا تھے، لیکن قرآن واضح کہتا ہے کہ یہ والد ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے میرے ابا جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تیرے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اے میرے ابا جان کیوں کر رہا ہے ایسی چیز کی عبادت؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان بے شک میں یقیناً میرے پاس ایک علم آیا ہے، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے وہی عطا کی گئی ہے، میں سیدھے راستے پہ چلنے والا ہوں، اے ابا تو میری پیروی کر، جیسا میں تجھے کہہ رہا ہوں ویسا کر، اس راستے پہ چل۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کر، شیطان کے پیچھے نہ چل، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا بے شک شیطان رب رحمان کا کھلا دشمن ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تیرے اوپر میرے رب کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ ساری باتیں قرآن بتا رہا ہے، کیسے اپنے رب کو سمجھا رہے ہیں، ایک ایک بات بتا رہے ہیں۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کا عذاب نہ آ جائے اور کہیں تو شیطان کو اپنا دوست نہ بنا لے۔ یہ غلط کام کر کر کے
शैतान के करीब ना चला जाए। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, उसने कहा क्या तू मेरे माबूदों से बेरग़बती करता है इब्राहीम, क्या तू ये काम करने वाला है। लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी वलिया, यकीनन अगर तू बाज ना आया तो मैं ज़रूर तुझे संसार करूँगा, यानी तुझे ज़मीन में गाड़ के ऐ इब्राहीम तेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दूँगा अगर तू इस दावत से बाज ना आया। और अगर दोबारा तूने कहा ना कि एक अल्लाह माबूद है, तुझे ज़मीन में गाड़ के पत्थरों की तेरे ऊपर बारिश करूँगा, यकीनन अगर तू बाज ना आया तुझे संसार कर दूँगा और मुझे छोड़ जा। बाप ने कहा यहाँ से निकल जा। लइल्लम तंतही, मुझे अकेला छोड़ दे, यहाँ से चला जा हमेशा के लिए। लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, इस हाल में कि तू अभी ठीक ठाक है, मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया। यानी बाप ने सीधी साफ साफ ये धमकी दी कि ऐ इब्राहीम अभी तो तू है ठीक ठाक, तेरा जिस्म ठीक है, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए शराफत से सही सालिम यहाँ से चला जा, वरना तुझे ज़मीन में गाड़ के इतने पत्थर मारूंगा, इतने पत्थर मारूंगा कि तू मर जाएगा, ज़िंदा नहीं बचेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाल सलामुन अलैका, अब्बा जान आप पे सलामती हो, अब्बा जान अल्लाह आपकी हिफाजत करे। सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी, अब्बा मैं तेरे लिए इस्तग़फ़ार करता रहूँगा अपने रब से। इन्नहु कान बी ख़फ़िय्या, बेशक वो हमेशा से मुझ पर बड़ा मेहरबान रहा है। फिर एक वक्त तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए दुआ करते रहे, लेकिन आखिर कुरान मजीद में ही एक मकाम पर आता है अल्लाह ने फिर ख़ुद मना कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अब अपने वालिद के लिए दुआ नहीं करनी। जब फ़ौत हो जाए ना शख्स, एक मुशरिक फ़ौत होने के बाद मुशरिक के लिए दुआएं इस्तग़फ़ार भी नहीं कर सकते, हाँ उसकी ज़िंदगी में कर सकते हैं। एक ज़िंदा शख्स है, मुशरिक है, चाहे काफिर है, उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसे नेकी पर ले आए, अल्लाह उसे शिर्क से बचा ले। लेकिन जब वो मर गया, उसके मरने के बाद एक अल्लाह नबी को भी इजाज़त नहीं दे रहे कि उसके लिए इस्तग़फ़ार किया जाए। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, उसकी ज़िंदगी में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कोशिश की हिदायत पे आ जाए, लेकिन जब वो फ़ौत हो गया, मर गया, उसका जनाज़ा पढ़ाने के लिए उसके बेटे की गुजारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए अब्दुल्ला बिन उबई का जनाज़ा पढ़ाने। लेकिन जब खड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में आयात नाज़िल फरमाई, अल्लाह फरमाता है ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार कर लें तब भी अल्लाह ने इसे मुआफ़ नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में मुआफ़ी मांग लेता, हिदायत मिल जाती तो मिल जाती, मरने के बाद मुआफ़ी नहीं है एक मुशरिक की, और गुनाहों को अल्लाह चाहे तो मुआफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तौहीद को समझकर सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।